3 دسمبر 1993، 18 جمادی الثانی 1414 ہجری بروز جمعۃ المبارک۔ تقریر، خطبہ اور نماز جمعہ سماعت فرمائیے مرکزی جامع مسجد اسلام آباد سے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب، اہل سنت کے ترجمہ، قرآن و سنت کے پاسباں، شیخ الاسلام، صوت الاسلام، حضرت مولانا محمد عبداللہ، صدر جمعیت اہل سنت والجماعت پاکستان، رئیس الجامعۃ العلوم الاسلامیہ الفریدیہ کی آواز میں۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل افضل الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے، اس کی 17 تاریخ ہے۔ 22 جمادی الثانیہ کو سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ میں بھی اسی مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آیت بھی میں نے وہی تلاوت کی۔ اس عنوان پر اگرچہ آیات اور احادیث سے بہت مواد ہے، اتنا مواد ہے کہ اللہ پاک کسی صاحب علم کو توفیق دے تو وہ اس پر مستقل 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل کئی دن بیان کرے، تب جا کر بھی بات پوری ہو سکے یا نہیں۔ کیونکہ انبیاء کے بعد 1,24,000 انبیاء کے بعد خدا کی ساری خدائی میں، اللہ کی ساری خدائی میں سب سے شان والے جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اتنے بڑے شان والے ہوں کہ پیغمبروں کے بعد ان کا پہلا نمبر ہو تو پھر کیا شان ہوگی ان کی۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اس آیت سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کے موقع کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت صحابہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو، اور اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہو چکی تھی حبشہ کو، اس میں کئی صحابہ کرام گئے تھے۔ تو اس ہجرت کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بعد ہر کام نبی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ پیغمبر کا کوئی کام، کوئی فعل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اگر ہجرت کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی، حتیٰ کہ صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا اور خود انتظار میں ہے کہ جب اللہ پاک حکم دیں گے تب جاؤں گا، اور حکم بھی جس شکل میں، جس کیفیت میں دیں گے۔ ادھر مکے میں آپ کے خلاف میٹنگ شروع ہو گئی، مکے کے بڑے بڑے آدمیوں نے میٹنگ کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ان کا دین پھیل رہا ہے اور محمد سے خطرہ محسوس ہوا۔ اس خطرے پر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی۔ قرآن کریم نے اس میٹنگ کا ذکر اس الفاظ میں کیا ہے، ان الفاظ میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، آپ کے خلاف مکے والے تدبیریں کرتے، مکر کرتے، سازشیں کرتے، لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيَخْرُجُوكَ، کہ آپ کو جیل میں ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکالیں یا آپ کو یقتلوک یا قتل کر دیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی تدبیریں کرتے اور اللہ ان کی تدبیروں کو توڑتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا، ساری تدبیر والوں سے اللہ کی تدبیر پائے اور عمدہ اور اعلیٰ۔ اور انہیں اپنے مشورہ کیا، مشورے کے لیے ایک
خاص ایسی خفیہ میٹنگ بلائی جس میں صرف مکے کے چیدہ لوگ تھے کفار، اور اس میں کوئی اور کو نہیں بلایا. دو ٹوک فیصلہ کرنا تھا، آخری فیصلہ کرنا تھا، اور سب اس انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ ہوگا. فیصلہ بڑا، گفتگو بڑی لمبی ہوئی، بحثیں بڑی لمبی ہوئی. ان مباحث میں یہ بات آئی کہ محمد کو یہاں سے نکال کر باہر کہیں بھیج دیں. تو آپس میں بہت ساروں نے کہا ٹھیک ہے. اور عموماً مشورے میں ہوتا یہی ہے کہ ایک آدمی کہہ دے، دوسرا آدمی بھی کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک. اپنی رائے کوئی بہت کم سمجھدار آدمی ایک دو دیتے ہیں. جب یہ رائے چل نکلی تو ایک بڑے سمجھدار نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں خالی نکال دیں تو کام چل جائے گا. یہ محمد تو جہاں بھی جائیں گے وہاں والوں کو اپنا بنائیں گے. ان کی بات میں مٹھاس ہے، شیرنی ہے. یہ وہاں والوں کے ساتھ مل کر پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. ہماری تمہاری خیر نہیں، ذرا آگے کی سوچو، دور کی سوچو. ان کی باتوں میں بڑی تاثیر ہے. پھر مشورہ چل پڑا کہ یہ بات تو درست نہیں ہے، واقعی نکالنے میں تو نقصان ہے. اچھا جی جیل میں ڈال دو. جیل کیا ہے، مل جل کر انہیں بند کر دو اور جیل دے دو. پھر اس پر بھی وہی بحث آئی کہ اگر جیل میں ڈالو گے تو یہ کب تک جیل میں رہیں گے. آخر جیل کے اندر حفاظت کرنے والے ان کے اوپر بھی ان کی تاثیر اثر ہو جائے گا. آپ کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ محمد جادوگر ہے، کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے. عجیب ان کے خیال. اپنی طرف سے وہ سچائی پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سچائی پر سمجھ کر وہ ایسا کر رہے تھے. رات میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو بدر کی لڑائی کے لیے جب ابو جہل اور ان کے ساتھی حضور کے مقابلے کے لیے گئے تھے تو ابو جہل نے بدر کی لڑائی سے پہلے کعبہ شریف کے پاس ایک دعا کی تھی، اور دعا میں عجیب باتیں اس نے کہی. کہنے لگا اللہ ہم میں سے جو زیادہ ہدایت والا ہے ہمارے اور محمد کی جماعت کے مقابلے میں اسے فتح دے. جو ہم سے زیادہ شریف ہے اسے فتح دے. جو ہم سے زیادہ تیرے نزدیک افضل اعلیٰ شان والا ہے اسے فتح دے. یعنی ہم میں جو شان جس کی زیادہ، ہدایت جس کو زیادہ، اور شرف میں زیادہ، اور تیرے نزدیک پسندیدہ زیادہ، اسے کامیابی دے. ابو جہل نے یہ دعا کی. اس کی زبان سے جو بات نکلی بات تو وہی ہو کر رہی. اللہ نے زیادہ ہدایت والے، زیادہ شرافت والے، زیادہ عزت والے، زیادہ شان والے کو کامیابی دی، اور وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے صحابہ تھے. ابو جہل کا اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا ہم باپ دادا کے طریقے پر جو چل رہے ہیں، یہ باپ دادا کا دین بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. آخر ہمارے باپ دادا جو تھے ان کا دین تھا، لہذا ہم بڑے ہدایت والے، بڑی شرافت والے اور بڑے عزت والے ہم ہیں. انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے، لہذا وہ غلط ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں، باپ دادا کے دین کوئی شرافت کرامت کی بات نہیں ہے. قرآن نے اس کو بڑا تفصیل سے بتلایا ہے قرآن مجید میں. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کو جیل میں ڈالنے کا مشورہ بھی مسترد ہو گیا. اب ایک بات رہ گئی کہ حضور کو قتل کر دو. اس پر اتفاق ہو گیا، اور قتل کرنے پر طریقہ کار پر پھر بحث ہوئی کہ محمد کو قتل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اب یہ تو اتفاق ہے قتل کر دو، لیکن کیسے کرو، اور پھر اس قتل کے مقابلے میں نتائج کی کیا ذمہ داری ہوگی. کسی آدمی کو خالی قتل کرنا تو مقصد نہیں ہے نا. قتل کے بعد نتائج کا بھی تو سوچنا ہے کہ نتائج کیا ہوں گے. نتائج یہ ہوں گے کہ ان کا قبیلہ ہم سے لڑے گا، ان کی برادری مقابلہ کرے گی، اور برادری کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو جائے گی. تو پھر ابو جہل نے جو ان سب کا، ساری مجلس کا سب سے بڑا وہی تھا، اس نے کہا کہ اس کی بھی ایک تدبیر ہے بڑی شاندار. وہ یہ ہے کہ محمد کو ایک قبیلہ قتل نہ کرے، 8-10 قبائل کے نمائندے ایک ایک آدمی مل کر سارے اپنا دے دیں کہ اگر وہ لڑائی کرنا چاہیں تو کس کس قبیلے سے لڑائی کریں. لہذا اس طرح محمد کو قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سازش ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. سب نے اس فیصلے پر ہاتھ دے دیا اور طے ہو گیا. اب حضور کی وہ رات جو نکلنے والی رات تھی ہجرت کی، اس میں سارے قبیلوں کے آدمی چاروں طرف پہرا دینے لگ گئے، چاروں طرف گھر کے ارد گرد. آپ نے اس رات اپنے بسترے پر اپنے بلا کر حضرت علی کو سلا دیا. حضرت علی کو اپنے گھر بلا لیا، کہ آپ میرے رشتے دار تھے، اپنے عزیز تھے. اے علی
میری جگہ آ جاؤ، میں آج رات ہجرت کر رہا ہوں اور تم میرے بسترے پہ سو جانا، اور کل لوگوں کی امانتیں واپس کرنا، جس جس کی امانتیں ہیں، یہ تفصیلات ہیں امانتوں کی، یہ سب کو واپس کر کے آ جانا۔ لوگ دشمن بھی تھے، امانتیں بھی رکھتے تھے، ایسے دشمن تھے جو آپ کی امانت پر، دیانت پر ذرا بھی شک نہیں کرتے تھے کہ اس شخص کی امانت ایسی ضرب المثل ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو اپنے بلا بھی لیا اور ان کے سامنے نکلے، کافروں کے سامنے نکلے، اور نکلے کس طرح؟ قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم میں سورہ یاسین میں ایک جملہ آتا ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک مٹھی مٹی کی لی اور ان پر پھینکی، چنانچہ اس سے ان کی آنکھوں میں مٹی آ گئی، ذرا ہوا کا جھونکا آیا، سارے پہرے دار، جیسے کوئی تیز ہوا آ جائے، ریت آ جائے، سارے پہرے دار ذرا آنکھیں ملنے لگے۔ جو ہی آنکھیں ملتے تو ایک لمحے کے لیے ہر کوئی سوچتا ہے کوئی کیا ہوگا، بھئی آنکھیں مل رہے ہیں تو یا تو ان کو خطرہ ہوتا کہ اسی وقت نکلیں گے۔ جو آنکھیں ملتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے اسی لمحے اور گھڑی نکل تشریف لے گئے، آپ نکل کر تشریف لے گئے، اور وہ لوگ آنکھیں ملتے رہے، اور جب مل کے فارغ ہوئے تو سب کسی نے کہا چلی ابھی رات ہے، سویرے کے وقت حملہ کریں گے، اور انہیں پتہ نہیں کہ ہم جس کے انتظار میں تھے وہ یہاں سے نکل کر تشریف لے گئے۔ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا۔ اور جب آپ گئے پیچھے حضرت علی صبح صبح جب آئے تو دیکھا سیدنا علی ہیں، حضور پاک ہے نہیں، حیران ہوئے، رات تو ہم نے خود دیکھا تھا، اسی گھر میں رات آرام کر رہے تھے، اور ہم سب نے رات بھر جاگ کے گزاری، کوئی دروازہ ایسا نہیں، مطلب کوئی قلعہ تو نہیں تھا، پرانا قلعہ تھا، کوئی ایسا تو نہیں تھا، چھوٹا ایک گھر تھا اور اس کی کوئی معمولی سی کوئی چار دیواری، ہم نے دیکھا کیسے نکل گئے سمجھ نہیں آتی، اتنے بڑے دانا، بڑے بہادر، بڑے تھے، لیکن اللہ کریم جب کسی کو بچاتے ہیں تو ایسے بچاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سارا دن تدبیر کرتے رہے، رات کو پہرا دیتے رہے، ان کی ساری تدبیریں ایک طرف تھی، میں اللہ نے ایک تدبیر کی، محمد رسول اللہ کو وہاں سے نکال دیا، نکل گئے۔ آتے ہی صدیق کے دروازے پر آئے، آ کر دستک دی، صدیق اکبر نے پوچھا کون؟ بے وقت ہے نا آدھی رات کو، کون؟ آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر خوشی کے مارے جلدی سے نکلے، میرے آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تمہیں بھی ساتھ لے جانا، کیا میرا حکم دیا ہے نام لے کر؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے لیے نام لے کر حکم آیا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ اب صدیق کے خوشی سے آنسو آ گئے، یہ خوشی اور محبت کے بھی آنسو ہوا کرتے ہیں، خوشی کی وجہ سے زیادہ خوشی کی خبر آ جائے تو آنسو آ جاتے ہیں، اچانک آپ کو خبر آ جائے کہ آپ کے لیے حج کا مفت انتظام ہو گیا، آپ جا رہے ہیں بس اسی وقت ہوں تو آپ خوشی کی وجہ سے آنسو آئیں گے، کیا میرے لیے بھی حج کا اللہ نے میرا انسان؟ صدیق کو جب یہ اطلاع ملی کہ محمد رسول اللہ مجھے ساتھ لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اب نکلے، اب یہ بھی اللہ کے حکم سے کیا، جانا مدینہ شریف کو ہے، مدینہ شریف مکے کی ایک طرف ہے، جا مدینہ شریف کی طرف نہیں رہے بلکہ جا دوسری سمت کو رہے، مدینہ شریف مکے سے شمال کی طرف ہے، بجائے شمال کو جانے کے جنوب کو نکل گئے، اور جنوب کی طرف چلتے 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 ایک غار میں جا کر آرام کیا۔ تفصیل تو یہ ہے اس غار میں صدیق اکبر نے پہلے جا کر صفائی کی، صفائی کر کے دیکھا چاروں طرف کوئی سوراخ جو ہے وہ اپنے پگڑی، اپنے کپڑے اور امامہ پگڑی مبارک کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کر دے دیے، اور حضور کو تب بلایا، صفائی کر لی، پھر حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا، اور جو ایک سوراخ باقی تھا اس میں اپنا پیر رکھ دیا، ایڑی رکھ دی۔ روایات میں آتا ہے ایک سانپ نے بھی آپ کو ڈس لیا، سانپ کے ڈسنے سے آپ کو تکلیف ہوئی، آنسو کی وجہ سے رسول اللہ جاگ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا؟ یا رسول اللہ مجھے کسی جانور نے کاٹا ہے، وہ سانپ تھا، کسی چیز نے کاٹا ہے۔ آپ نے تھوک مبارک لگا دیا صدیق اکبر کے اوپر، سانپ کے کاٹے کا سارا زہر اسی وقت ختم ہو گیا، اسی وقت ختم ہو گیا۔ حضور کا لعاب مبارک، تھوک مبارک تو ایسی شے تھی کہ سانپ تو کوئی چیز بھی نہیں، دنیا کے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے بیمار آپ کے تھوک مبارک سے ٹھیک ہو جاتے۔ اب صدیق اور آپ 3 دن وہاں ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ 3 دن 3 رات وہاں رہے۔ اس 3 دن 3 رات میں کھانے پینے کا نظام صدیق اکبر نے اپنے گھر سے کیا تھا،
بکریاں آ جاتی تھیں، دودھ کا نظام تھا، لیکن جب صبح نہیں ملے تو مکے والوں نے اپنے آدمی دوڑائے جو سب سے زیادہ پاؤں کے نشان کے ماہر تھے، انہوں نے پاؤں کے نشان پر چلتے 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 آئے، اسی غار پر آئے جس غار میں دونوں حضرات سو رہے تھے، آرام فرماتے، اور غار کے قریب آ کر پھر چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، دائیں بائیں، دو دو فرلانگ ادھر ادھر، پھر واپس ادھر ادھر، پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھئی یہاں تک تو قدموں کے نشان تھے، یہاں کے بعد اب قدم کے نشان کہیں نہیں ہے، اب نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں نہ کہیں کسی۔ پھر وہ کہتے ہیں آخر کہاں گئے بھائی؟ کوئی پتہ نہیں کہ کہاں گئے۔ جس غار کے بارے میں شبہ ہو سکتا تھا کہ اس غار میں دیکھیں، اللہ کریم نے کافروں کے آنے سے پہلے ایک کمزور مخلوق سے مدد کر لی۔ وہ کیا؟ مکڑی کو حکم دیا کافر آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں، تم ان کی آمد سے پہلے یہاں وہ جالا بنا لو جس جالے کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ مکڑی نے ایک جالا بنایا اور کبوتری کو حکم مل گیا، اس نے اپنا گھر گھونسلہ بنا کر ایک انڈا بھی دے دیا۔ اب کبوتری نے انڈا دے دیا، مکڑی نے جالا بنا لیا، جس راستے سے خیال ہو سکتا تھا کہ یہ داخل ہوئے وہاں اگر کوئی گزرنے والا گزرے تو مکڑی کا جالا ٹوٹے گا، کبوتری کا گھونسلہ ٹوٹے گا، اسے ہٹا کر بندہ گزرے گا۔ کوئی چھوٹی چیز نہیں گزری، دو انسان گزرے ہیں، محمد مصطفیٰ گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک اسی کے راستے میں اللہ نے ایک مخلوق کبوتری اور مکڑی سے حفاظت کا انتظام کر دیا۔ تدبیر کے لحاظ سے ان کے دانا بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس غار میں بظاہر ہے کہ اس غار میں چلے جاتے، لیکن یہاں کیسے گئے؟ کبوتری کا انڈا ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں تو مدتوں کوئی نہیں گیا۔ اب یا زمین میں غائب ہے یا آسمان میں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس یہ قافلہ واپس چلا گیا، مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اللہ نے اسی جملے کا، اسی موقع کا نقشہ کھینچا ہے جو میں نے آیت تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ اللہ کے نبی کی، اسلام کی مدد نہ کرو گے، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے آپ کو نکالا، آپ دو میں دوسرے تھے، دو ساتھی تھے، ایک محمد اور ایک رفیق محمد، ثانی اثنین، دو میں دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صاحب سے کہتے تھے، ہمارے یہاں صاحب کہتے ہیں بڑے کو، عربی میں صاحب کہتے ہیں ساتھی کو۔ حضور سے ابو بکر چھوٹے تھے لیکن تھے صاحب، تھے محمد کے صاحب۔ یہ آپ کے اردو والے صاحب نہیں ہے کہ اردو والا صاحب، وہ آپ کہتے صاحب، یہاں صاحب ہوتا ہے، یہ صاحب ہوتا ہے ہمارا صاحب، سانپ بھی ہوتا ہے صاحب بھی ہوتا ہے، یہ بڑے افسران ہوتے ہیں نا، کوئی تو اچھے ہوتے ہیں وہ صاحب ہوتے ہیں، کوئی اچھے نہیں ہوتا وہ سانپ ہوتے ہیں، سانپ کی طرح نام ان کا صاحب ہوتا ہے، وہ صاحب ہے عربی زبان کا۔ اذ یقول لصاحبہ، آپ اپنے صاحب سے، ساتھی سے، دوست سے، صاحب مانا صحابی بھی آ گیا، صحبت والے سے، اس سے فرماتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، فکر نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے پاس ایک شیعوں کی تفسیر تھی جو کوئی لے گیا تو واپس نہیں کی، اب پتہ نہیں کون لے گیا، کتابیں جتنی تھیں 1000 2000 جو مانگ کے لے گیا واپس نہیں کی۔ جو چیز لے جاتے ہیں لوگ واپس نہیں کرتے، وہ تفسیر بھی تھی، اس تفسیر میں نے یہ مقام پڑھا، میں نے کہا صدیق کی شان ہے، اس میں وہ کیا گڑبڑ کریں گے، کیا گڑبڑ کریں گے۔ اس میں لکھا تھا حضور اپنے اس یار سے جو یار خاطر نہیں تھا، بار خاطر تھا، بار خاطر، اس سے کہتے تھے رو نہیں، پریشان نہ ہو، تیرا منصوبہ بیکار ہے۔ پھر آگے تفسیر تشریح میں لکھ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے اور علی کے ساتھ ہے۔ اب تفسیر میں لکھا ہے ابو بکر بڑے میاں چیخ چیخ کر رو رہے تھے کہ لوگ آ کر محمد کو پکڑ کر لے جائیں اور قتل کر دیں۔ ابو بکر قتل کروانے پکڑوانے کے لیے چیخیں مار کر رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا فکر نہ کر، تیرا جو منصوبہ ہے میرے پکڑوانے کا وہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے۔ یہ اس کی تفسیر کی ہے۔ بھائی اتنا بے اعتبار تھا تو اس کو ساتھ کیوں لے گئے؟ آپ تو بڑے دانا ہیں، اپنے ساتھی، اپنا باڈی گارڈ، اپنا سیکٹری، اپنا خاص سے خاص رکھیں۔
اور محمد کریم ایسے آدمی کو غار میں لے گئے جو چیخ چلا کر پکڑوانا چاہتا تھا. اگر پکڑوانا چاہتا تھا تو اسے دیر کیا لگتی تھی؟ وہ پکڑوا نہیں سکتا تھا. لیکن جب اللہ ہدایت سے محروم کر دے, اللہ تعالیٰ پردے ڈال دے, تو پھر کتنے دور چلے جاتے. قرآن کو بھی بگاڑ. قرآن کریم کی کیسی تعریف ہے, کیسی تعریف. اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے, حالانکہ یہاں علی نہیں ہے, یہاں تو اللہ ایک ابو بکر ہے, ایک محمد ہے, دو ہی ہے. غار میں کون کون ہے؟ ایک ابو بکر ہے, ایک محمد ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, میں اور تو ابو بکر اور محمد تو ہے, علی تو گھر میں تو ضرور ہے. اللہ ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہے, لیکن معنی نہیں بنتے اس کے. یہ معنی کیسے کیے گئے؟ بہرحال یہ تو میں نے ضمن میں آپ کو بتایا. اگر ان کی باتیں سنیں تو بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں, وہ بیان کرنے سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بتایا. اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. حضور فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے پریشان نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ, میرے اور تمہارے ساتھ, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ نے اپنی سکینت سکون نازل کیا. انزل اللہ سکینتہ علیہ, اور پھر اللہ نے تائید کی. ایسے فوجیں نظر دیا, اور پھر اللہ نے اپنے کلمے کو اونچا کر لیا, کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا. یہ تو صدیقی ایک شان ہے کہ حضور کے ساتھ غار میں تھے, اور دوسرا بڑا کمال یہ ہے قیامت تک کے لیے مزار میں بھی ساتھ ہیں, مزار میں. اور سنیے, جس آدمی کی جہاں سے جس مٹی سے پیدائش ہو وہیں دفن ہوتا ہے. میری پیدائش جہاں ہوگی وہاں دفن, آپ کی پیدائش جہاں وہاں دفن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو ہستیاں کٹھے سو رہی ہے, ایک صدیق اکبر, ایک فاروق اعظم. ایک صدیق اکبر, ایک فاروق اعظم, اور دونوں ہستیاں کٹھے آرام فرما ہیں, جو غار میں بھی ساتھی, مزار میں بھی ساتھی, قیامت تک کے لیے ساتھ, قیامت تک کے لیے. ہزاروں تدبیریں کریں, ہزاروں چیخیں چلائیں, اس کا کیا جواب ہوگا کہ صدیق ساتھ سو رہے ہیں تو ساتھ والے کیا؟ اللہ نے ساتھ کر دی. عقیدہ ہے بعض لوگوں کا کیوں کا کہ حضرت امام حسین جہاں دفن ہے شہید ہو کر کربلا کے میدان میں, وہاں قرب و جوار میں 1 میل آدھے میل تک جنت کی زمین ہے, جنت کی زمین ہے. مان لیا جائے کہ سیدنا حسین شان والے ہیں, نواسہ رسول ہیں, 1 میل 2 میل 4 میل 10 میل زمین جنت والی ہے. تو اگر نواسہ رسول کے قرب و جوار میں جنت والی زمین ہے تو محمد کے قرب و جوار میں کتنی زمین جنت والی ہے؟ حضور کے قریب والی زمین جنت والی وہ نہیں ہو سکتی, حضور کے ساتھ والی. تو وہ جو سو رہے وہ کیسے جنتی نہیں؟ لیکن عقیدہ جب خراب ہو جائے تو پھر آدمی کہتے ہیں نہیں یہ جنتی نہیں ہے, وہ جنت, یہ ساتھ سو رہے جنتی نہیں. معاذ اللہ, یہ قیامت میں ان کو سزا بھی دی جائے گی. نعوذ باللہ, کیا 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 اور کیا ساری باتیں بتلائی گئی, لمبی بات. تو میں صدیق کی شان بتا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ ہیں جنہیں حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پر کھڑا کیا. آپ پر غشی طاری ہو رہی تھی, بیماری کی تکلیف میں, نماز کا وقت آتا, صحابہ انتظار میں تھے. آپ فرماتے نماز کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ, صحابہ انتظار کر رہے ہیں. 2-3 دفعہ ایسا ہوا, آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہہ دو وہ میری مصلی پر نماز پڑھا دے. 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے مصلی محمد پر پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے مصلی پر. ایک دفعہ حضور آئے بھی, ذرا افاقہ ہوا, علی آ جاؤ, عباس آ جاؤ. ان 2 صحابیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں آئے. ساتھ ہی کمرہ تو تھا, حجرہ. صدیق اکبر نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پڑھاتے رہو. گویا حضرت علی حضرت عباس کو گواہ بنایا کہ دیکھو تمہارے کندھوں پر آ کر گواہ بنا رہا ہوں کہ امام انہیں بنا جا رہا ہوں, خلیفہ بلا فصل پہلا نمبر ابو بکر ہی کرے گا. کہیں تمہارے چاہنے والے علی اور عباس, تمہارے چاہنے والے کہیں کوئی غلط پروپیگنڈے نہ کریں. تم ہی دیکھ لو کہ ابو بکر میرے مصلی پر کھڑا, میرے مصلی پر کھڑا. بلکہ صراحتاً فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول یا اللہ و رسول انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے. فرمایا مسجد کے ساری کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی. ابو بکر وہ ہستی ہیں, خود بھی صحابی, باپ بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, 4 نسلیں صحابی ہیں, 4 نسلیں. ابو بکر وہ صحابی جو حضور کے ساتھ آرام فرمائے, اور وہ صحابی جنہیں مصلی پر کھڑا کر جائے. اور خلافت کا صحیح بات یہ ہے
اسی لیے ہم جو کہتے ہیں عورت کی حکمرانی کا مسئلہ، وہ بھی مسئلہ یہ ہے، خلافت کے نظام میں عورت حکمران واقعی نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ خلافت کے معنی کہ اصلی بادشاہ جو ہے وہ ہمارے مسلح پر آیا کرے، اصلی حکمران فیصل مسجد میں نماز پڑھائے. اب بی بی پڑھا سکتی ہے نماز فیصل مسجد میں؟ اذان بھی نہیں دے سکتی، اذان بھی نہیں ہوگی، محترمہ وزیر اعظم میں کیوں نہ ہو. مسئلے کی بات ہے. خلافت کے نظام میں وہ خلیفہ جو مسلح پر بھی آئے اور وہ امت کے سب سے بڑے منصب پر بھی آئے، امت کے منصب پر بھی آئے، یہ ہے خلافت کا نظام. خلافت کے نظام میں سب سے پہلا خلیفہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں آرام فرمانے والے وہ صحابی. حضور فرماتے ہیں، ایک دو باتیں کہہ کے بات پوری کر لیتا ہوں. صدیق حضور نے فرمایا قیامت کے دن آپ نے فرمایا کسی کو کہا جائے گا جنت کے گیٹ سے آ جاؤ، نہیں نمازی کے گیٹ سے، زیادہ نمازیں پڑھتا. کسی کا جائے روزے دار کے گیٹ سے آ جاؤ روزے دار جو زیادہ روزے رکھتے. کوئی کسی کا جائے گا جو زیادہ خیراتیں کرتے تھے اس گیٹ سے آ جاؤ. کسی کا جائے گا فلاں نیکی زیادہ کہ اس گیٹ سے. صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر گیٹ سے بلاوا آئے؟ فرمایا ابو بکر تو ایک ایسا آدمی ہوگا خدا کی جنت میں آواز آئے گی کہ ابو بکر جس گیٹ سے آئے ہر گیٹ اس کے لیے کھلا ہے. اور قیامت کے دن حضور فرماتے میں اٹھوں گا اسی طرح کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے، بائیں میں عمر. میں اٹھوں گا اسی طرح. ایک دن آئے تو پہاڑ ہلنے لگا، ابو بکر عمر ساتھ تھے. آپ نے فرمایا پاؤں زور سے مار کر پتھر کو زور سے مارا پہاڑ کو، اے پہاڑ اس پر یا سوئے، پہاڑ ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اوپر ایک پیغمبر کھڑا ہے، ایک نبی صدیق ہے اور دو شہید ہیں. یعنی آپ نے صدیق حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے. تو قیامت کے دن حضور نے فرمایا ساری دنیا پر محمد کا احسان ہوگا، محمد کا احسان ہوگا. ایک شخص ایسا آئے گا جس کے احسانات محمد کی گردن پر ہیں، محمد کے سر پر ہیں. ابو بکر ہیں وہ جس کے احسان میں اتار نہیں سکوں گا، محمد میرا اللہ میری طرف سے اتارے گا. ابو بکر کے احسان صرف اللہ اتارے گا، اللہ اتارے گا. حضور فرماتے میں بھی نہیں اتار سکتا. یہ ایک شخص ہے جس کے احسان میری گردن پر بھی ہے، محمد بھی اس کے احسانوں سے دبا ہوا ہے، اس کے احسانات اتنے ہیں. اس شان والے صدیق، اس شان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ان کی ہے. یہ جو علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں گالی دیتے ہیں، گالی. دوسرے لفظوں میں ابو بکر کے خلافت کے انکار کا طعنہ دیتے ہیں. یہ بغاوت ہے اسلام کی خلافت کے خلاف. یعنی جب کہتے ہیں اب علی خلیفہ بلا فصل ہے، اذانوں میں کہتے ہیں، کلمے میں کہتے ہیں، اس کے معنی ابو بکر عمر عثمان تینوں جھوٹے تھے. حالانکہ علی نے خود ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. یعنی کتنا بڑا الزام ہے، علی سمیت سب کو الزام. تو یہ تو کلمہ نہیں ہے، اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تو مختصر بات میں نے عرض کی. اب وقت ہو گیا، ایک تھوڑا سا وقت اوپر بھی ہو گیا. مسجد کے رنگ روغن کے لیے اعلان کیا تھا، اللہ کے کچھ بندے بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں. کوئی تقریباً 4000 کے قریب، 3900 یا کتنے پچھلے جمعے ہوئے تھے. تو یہ رنگ روغن مسجد کا اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ڈبے بھی لے کر دے سکتے ہیں، اللہ توفیق دے تو چند آدمی بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں. آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. نماز کے بعد محراب کے پاس بھی انتظام ہوگا، اس کا تعاون کرتے جائیں. آپ سنتیں پڑھیں. واخر دعوانا